بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازیاں۔ قریش نے بالآخر وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کرے، چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹھے، تحقیر اور استہزاء، تلبیس اور تشویش اور حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کا تھا، وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ بعثت کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں، اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عزوہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افتراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بڑھانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ ابو لہب اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن الابیاس بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدی بزلی۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص، یہ اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے باپ ہے، کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی اوجڑی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو اسی طرح پھینکنے کے سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندا بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے سائیڈ پر ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوز لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوج ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی قسم اس وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ذوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، وہ اللہ کیا ہے اور پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں، ہمازہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص جو پیٹھ پیچھے کے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا، اتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ آج کے درس سے کچھ سوالات۔ ابو لہب کے کن بیٹوں کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں سے ہوئے تھے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے ان کے نام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی گستاخی کس نے کی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔